اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. رسالت اور حقیقت امامت کے عنوان سے آج تیسری گفتگو ہے اور تیسری مجلس ہے آج کی شب کی. جب تک ہم پچھلے انبیاء کی رسالت کے درجے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں ہمارے رسول ہمارے پیغمبر آخری نبی کا درجہ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ درجہ جو انسان سمجھ سکتا ہے. حقیقت کو رسول خدا کی وہ جانے جس نے رسول خدا کو رسالت عطا کی اور جس نے رسول خدا کو خلق کیا. ہم الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں، حدیثوں میں جو چیز آئی ہے، زیارات میں جو چیز آئی ہے، اس کو دیکھ کر جہاں تک ہمارا شعور، ہمارا ذہن، ہماری عقل ہمارا ساتھ دے اس حد تک ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جب ہم سمجھ لیں گے کہ رسول خدا کی رسالت کس مرحلے پر ہے تو پھر اس کے بعد وہ امامت سمجھ میں آئے گی جو رسول کی روح سے نکل کر آئی ہے. اس کے بعد پھر رسول کی اولاد سمجھ میں آئے گی کہ جس اولاد کے اندر آج میں پیش کروں گا 3 برکتیں تو بالکل سامنے واضح کی بات ہے. پھر سمجھ میں آئے گا کہ اولاد رسول اللہ، ذریت رسول اللہ، اہل بیت کون ہے، پنجتن کون ہے، 12 امام کون ہیں، اور 13 معصومین جو رسول کی نسل سے ہیں وہ کون ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے جس پر آپ کو توجہ کرنی پڑے گی. آیت جو سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، بہت آسان آیت ہے، اور میں ہر ممکن گفتگو کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تو پڑھ کے آ جاتا ہوں. اب آپ کے درمیان کوئی مجھ جیسا آدمی بیٹھا ہو جس کی بات دیر میں سمجھ میں آتی ہو، میرے خود اپنی دیر میں سمجھ میں آتی ہے، تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کتنی دیر میں بات سمجھتا ہوں. تو مجھ جیسا کوئی انسان بیٹھا ہو یہاں پر تو اس کو میں سمجھا دوں. اور واقعاً مجھے دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے جناب سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں کہ آپ اس وقت رات کے پہر میں پوری اپنی زندگی کے کاموں سے فارغ ہو کر نوکری مزدوری محنت کے بعد یہاں پر آئے ہیں. مجھے اس کا پورا اندازہ ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے مجھے کہ جب میں بات کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچانے میں ناکام رہوں. اور میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کتنی توجہ کے ساتھ کتنی محنت کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. بہرحال آپ اس مرحلے پر میری مدد نہیں کر سکتے، گفتگو مجھے کرنی ہے، لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں، مسلسل دعا کرتے رہیں کہ جو میں باتیں سوچ کر آیا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائیں. یہ جو سرنامہ کلام میں نے، اور میں اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں بہت دھیرے دھیرے بول رہا ہوں، آرام آرام سے. یہ جو سرنامہ کلام میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کیا آیت تھی؟ آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تمہارے میں سے ہی، تم میں سے ہی، مکے میں رہتا تھا تمہاری طرح، حریص علیکم، یہ کوئی جتن نہیں چھوڑتا، پوری محنت کر رہا ہے کہ تم تک ہدایت پہنچ جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑا رحم دل رسول ہے، بڑا کریم ہے، بڑا نازک دل ہے اس کا. عزیز علیہ ما عنتم، اتنا نازک دل ہے اس کا کہ جو تم کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کا اس کو دکھ ہوتا ہے. معمولاً دنیا کے سیاست دانوں کو وہ کہتے ہیں ہماری قوم جائے جہنم میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اپنی دکان چمکاتے رہیں، ہماری گدی سالم رہے. لیکن یہ ہمارا رسول ہے. جس طرح سے ہم خدا ہیں، خدا کی طرف سے بات کر رہا ہوں، میں خدا ہوں، خدا کہہ رہا ہے، اور میں رحیم و کریم ہوں. جس کو بھیجا ہے نا وہ بھی میری رحمت لے کر آیا ہے، اور میری رحمت اس کے ذریعے تقسیم ہوگی.
اور اس کی خصوصیت یہ ہے. اب جب یہ بات ختم ہوئی, اب آپ ترجمہ سنیے گا, بات بالکل پلٹ گئی, عجیب انداز سے خدا نے بات کو پلٹایا. فَإِن تَوَلَّوْا, اب حبیب اگر یہ لوگ پیٹ موڑ کے چلے جائیں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, تو تم ان سے یہ کہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ توکل, تو صرف اور صرف میں خدا پر توکل کر چکا ہوں, کروں گا نہیں, کر رہا ہوں نہیں. علیہ توکل, تو میں نے اس کے اوپر توکل کر لیا ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہی پروردگار ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. آیت نے کہا رب العرش العظیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش ایک ایسی چیز ہے جو مسلسل خدا کی طرف سے جس کے پاس رزق پہنچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا درختوں کو خدا کا رزق مل رہا ہے, جانوروں کو مل رہا ہے, انسانوں کو مل رہا ہے. یہ میں نے کیوں کہا, کیونکہ رب کا معنی وہاں آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو مسلسل کچھ دیتا رہے, پروان چڑھاتا رہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے اللہ پر توکل کیا ہے, اللہ ہی رسول خدا کے لیے کافی ہے, اور اللہ جو ہے عرش عظیم کا رب ہے. یہ تین خصوصیات آپ اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیجئے اس آیت کی روشنی میں. اب یہاں سے ہم چلیں گے مختلف انبیاء کی کیفیت کیا تھی, اور خوب توجہ کیجیے گا. دیکھیں مجھے پورا اندازہ ہے کہ گفتگو آپ کے شاید ذہنوں کے مطابق نہ ہو, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مجھے پتہ ہے, ذہنوں کے مطابق نہ ہو, بڑا جوڑ توڑ کرنا پڑے, مولانا کہاں سے چلے تھے, کہاں لے آئے, کیا. لیکن دیکھیے میں قصہ سناؤں آپ کو, واقعہ رسول خدا کی رحمت کا, بات واضح ہو جائے گی. لیکن جو قرآن نے آپ کے اور میرے لیے آیات نازل فرمائی ہیں پروردگار نے, جو ائمہ نے حدیثیں بتائی ہیں, اس کی تشریح کہاں ہوگی, کس فرش پہ سنیں گے اگر فرش عزائے حسین ابن علی پر وہ باتیں نہ سنیں. روایات کے ذریعے اپنے نسل کی تربیت کرنے کی عادت ڈالیے, احادیث کے ذریعے اپنی نسل کی تربیت کرنے کی عادت ڈالیے. کیونکہ جب روایات کے ذریعے آپ اپنی نسل کی تربیت کریں گے نا, آیات کی روشنی میں اپنی نسل کی تربیت کریں گے, معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اپنی نسل کی تربیت کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقائد کو بچا کر لے گئے. میں مثال دوں بچوں کے سامنے, بچے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ کا کوئی دوست ہے, آپ 10 سال بعد ملے, کہ ماشاءاللہ بھائی 10 سال پہلے ملے تھے, ویسے ہی کہ ویسے ہی ہو تم, نہ بال سفید ہوئے, نہ چہرے پر جھریاں آئیں, نظر وظر کمزور ہوئی ہے کہ نہیں ہے, کہیں نظر تو الحمدللہ 6/6 ہے, کہ ماشاءاللہ بھائی تم لوگوں کا خاندانی ڈی این اے بڑا عجیب ہے, اللہ نے تمہارے خون میں کیا رکھا ہے. مجھ جیسے آدمی اگر گفتگو کرے گا, اللہ نے تم لوگوں کے خاندان میں کیا رکھا ہے, تمہاری نسل میں کیا رکھا ہے, تم بوڑھے ہی ہو کے نہیں دے رہے. البتہ ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے, کہنی بھی نہیں چاہیے. دل میں خیال آئے تو فوراً وہاں پر 7 دفعہ ماشاءاللہ العلی العظیم پڑھ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے منع فرمایا, جب تمہیں کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگے تو اس کی تعریف بہت زیادہ مت کرو. اس میں اگر تم نے بہت زیادہ تعریف کی, وہ چیز برباد ہو جائے گی, منہدم ہو جائے گی, ڈیمولش ہو جائے گی, گر جائے گی. تو آپ اس سے کہیں اچھا اب بچے جو سائنس پڑھیں ان کے لیے کہوں بھائی میٹابولزم تمہارا بڑا اچھا ہے, یا مثال کے طور پر ڈی این اے تمہارا بڑا اچھا ہے, کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو, کہتا ہے وہی نہیں, اسی کراچی میں رہ رہا ہوں. عجیب ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے وجود میں, بعض خاندانوں میں, بعض گھروں میں, بعض ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو 10 سال گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں, 20 سال گزرنے کے بعد بھی ویسے رہتے ہیں. ان کے وجود میں کچھ ہوتا ہے. اب وہ ڈی این اے کہیے, اب میٹابولزم کہیے, کیا کہیے. یہ جو آپ کو امام حسین کی محبت ملی ہے, کیا کیا جائے کہ جب آپ کی نسل 500 سال بعد بھی آپ عالم غیب سے دیکھیں, اپنی قبر سے دیکھیں, تو آپ اپنی قبر میں یہ سوچیں کہ واہ سبحان اللہ, جو عقیدے دے کر گیا تھا ویسے ہی چل رہے ہیں. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اس کے لیے کیا یہ جائے کہ ٹاک شوز کو دیکھنا بند کیجیے. وہ اپنی ویورشپ بڑھا رہا ہے بیچارہ, اس کا رزق روٹی ہے, اللہ اس کو برکت دے. ہر مولوی کی بات سننا چھوڑیے, مفاتی کھولیے, زیارتیں پڑھیے, نہج البلاغہ پڑھیے, صحیفہ سجادیہ پڑھیے. اپنے آنے والی نسل کے میٹابولزم کو, اعتقادات کے, اصول دین کے, اس کے جسم میں ایسا انجیکشن لگا کر جائیے کہ اس کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے کے چلا جائے, اور ہمیشہ اس کے عقائد اپنی جگہ پر رہیں. یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ معصومین کی زیارت کو نہیں سمجھیں گے, حدیثوں تک نہیں آئیں گے. اب مولانا بڑی صاحب الامر الامام للعالمین, بلند سے بلند صلوات.
کے اوپر مولانا بڑی حدیثیں نہیں سمجھ میں آتی. کس نے کہا کہ نہیں سمجھ میں آتی؟ آپ کھول کے پڑھیں دیکھیں، جتنی سمجھ میں آئے اتنا تو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ نہر کے کنارے جاتے ہیں، جتنا پانی وضو کی ضرورت ہوتی ہے اتنا تو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ یا کہتے ہیں اتنی ساری نہر ہے میں پورے سے تو وضو نہیں کر سکتا. کب کہا ہے کہ پورے پانی کو استعمال کرو وضو کے لیے؟ 2 چلو منہ پہ ڈالو، 1 چلو دائیں ہاتھ پہ، 1 چلو اتنا بھی نہیں کر سکتے. سرکار یہ کام کرنے کی عادت ڈالیں. اب آ کر دیکھیے آپ کے پروردگار عالم، داستان شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ پروردگار عالم سورہ شورى میں فرما رہا ہے کہ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور پھر کچھ لفظوں کے فاصلے کے بعد وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. خدا جس کو چاہتا ہے لڑکی تحفے کے طور پر اولاد کی صورت میں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا تحفے کی صورت میں اولاد کے طور پر عطا کرتا ہے. یہ امامت کی حقیقت پر بات چل رہی تھی تو یہ گفتگو اولاد دینے پر کیوں آ گئی؟ یہ امامت پر ہمیں گفتگو کرنی ہے تو یہ بات یہاں کیوں آ گئی؟ کسی کو لڑکی دیتا ہے، کسی کو لڑکا کے تحفے کے طور پر دیتا ہے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ عیسائی کو بھی، ہندو کو بھی، یہودی کو بھی، دہریے کو بھی، فاسق کو بھی، فاجر کو بھی، مومن کو بھی، منافق کو بھی، جس کو دے رہا ہے وہی خدا دے رہا ہے. اور ہر ایک کے گھر میں جو اولاد آ رہی ہے وہ خدا کا تحفہ ہے. اور امامت جو رسول کے وجود سے نکل کر آئی یہ رسول خدا کی جانب سے ہمارے لیے تحفہ ہے، اور رسول کو جو عطا ہوئی یہ خدا کی طرف سے رسول کے لیے تحفہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی سب کے؟ آگے بڑھوں میں؟ بالکل میں آگے بڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خدا سب کو شامل کر رہا ہے اس آیت میں، ہے کہ نہیں؟ خدا نے تو نہیں کہا میں لڑکی کا تحفہ دیتا ہوں کافر کو، لڑکے کا تحفہ دیتا ہوں اولاد کے طور پہ مسلمان کو. جو خدا کا بندہ ہے سب کو جو لڑکی اور لڑکا اولاد کے طور پر مل رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن کو کوئی اولاد ملے گی تو اس تحفے کا مرتبہ بلند ہونا چاہیے. اگر کسی پیغمبر کو کوئی اولاد ملے گی تو اس کا تحفہ مزید بلند ہونا چاہیے. اگر خاتم النبیین کو کوئی اولاد ملے گی تو اس کا مرتبہ وہاں ہوگا کہ نہ جبرائیل سمجھ سکیں گے نہ میکائیل سمجھ سکیں گے. اگر سمجھے گا تو دینے والا خدا سمجھے گا، اور اگر سمجھے گا تو تحفہ وصول کرنے والا سمجھے گا، اور اگر سمجھے گا تو وہ سمجھے گا جو نبی کی اولاد کا مجازی خدا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ تقریر کے خطوط آپ کے سامنے واضح ہو گئے کہ ہماری تقریر جائے گی کہاں پر. اب چلیے انبیاء کے بارے میں دیکھیے کہ انبیاء نے کیا کام کیے. میں ایک بڑے مخمسے میں گرفتار ہوں کہ گفتگو کو اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا جو میں پیش کرنے والا ہوں. اور دوسری مشکل یہ کہ اگر اس طرح سے گفتگو کو کروں، بقول کسی نے مجھے کل رات کو میسج کیا کہ مولانا 1:30 بجے یہ خطبہ اشباء نہیں چلے گا. رات کے 1:30 بجے آپ مولا کائنات کا خطبہ سنانے بیچارے مظلوموں کو. میں نے کہا بھائی میں کیا سناؤں، پھر کیا بات کروں، اور آپ ماشاءاللہ سے بہت توجہ سے سن رہے ہیں. لہٰذا اب اس بات کو سنیے کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا. کسی نے کہا مولانا جلدی سے مولا علی پر آئیے، کیا آپ انبیاء کے ساتھ چل رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی پہلے انبیاء سمجھ میں آئے پھر سمجھ میں آئے گا کہ سید الانبیاء کون ہے. پہلے سمجھ میں آئے کہ ہیں کیا انبیاء کا مرتبہ، انبیاء کس مقام پر ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ سید الوصیین، امام المتقین، امیر المؤمنین، قائد الغر المحجلین، سری الانبیاء والمرسلین، ابو الائمہ. جب آ جائے محفل میں علی بن ابی طالب 11 امام اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ کس طرح سے اپنے ذہنوں میں اتاریں گے اس بات کو؟ لہٰذا طاقت آ جائے آپ کو، درود پڑھیے محمد آل محمد. پروردگار عالم نے ایک کام کیا. جناب مریم اور جناب زکریا، جناب عیسیٰ کا قصہ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ مریم میں ہے. یہ تینوں سورہ میں جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا قصہ ہے. سورہ آل عمران میں واقعہ یہ ہے کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. مریم کی مادر گرامی کہہ رہی ہیں کہ پروردگار
میں جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے اس کو میں نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا. میں یہ جملہ کہہ دوں, دیکھو میرے عزیز, آپ کے قدم میری آنکھوں پر ہیں, آپ میرے لیے بہت احترام کے قابل ہیں. اگر کسی کی سمجھ میں بالکل میری گفتگو نہیں آ رہی نا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں آخر تک سمجھوں گا, تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں, یقین کیجئے کہ سید الشہداء آپ کو اجر دیں گے, اور آپ جو کوشش کر رہے ہیں نا میری تقریر کو سمجھنے کے لیے, یہ کہیں نہ کہیں میرے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, فرش اعضا پر بیٹھے ہیں آپ, نعوذ باللہ, میں کیا, میری اوقات کیا, حیثیت کیا, 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے امام کے سامنے, لیکن جو آپ کسی بھی فرش پہ جا کر بیٹھے سمجھنے کی غرض سے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک برکت عطا کرے گا, یاد رکھیے. میں سب چہرے دیکھ رہا ہوں, سب کے چہرے میرے سامنے ہیں, آنکھیں اپنی داستان سنا رہی ہیں, چہرے اپنی داستان سنا رہے ہیں. میں کیا کروں میرے بھائی, میں بہت شرمندہ ہوں, لیکن بات آج سن کے جانا. تو پروردگار عالم سے جب بی بی مریم کی مادر گرامی نے کہا, پروردگار میں نے وقف کیا بیت المقدس کے لیے, لڑکا ہوگا تو جائے گا نا مسجد کی صفائی کے لیے. رب انی وضعتها انثی, پروردگار ہاں یہ کیا ہوا, یہ تو لڑکی پیدا ہوئی میری جس کا نام مریم رکھا ہے میں نے. رب عالم بما ما وضعت, پروردگار جانتا تھا کہ مریم کی ماں نے مریم پیدا ہوئی. لیس الذکر کالانثی, لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. میری تو نظر یہ تھی کہ میں بیت المقدس میں بھیجوں مریم کو. تو پروردگار عالم نے پھر اس کے بعد جناب مریم کی ماں نے دیکھا کہ مجھے یہ امید تھی کہ لڑکا ہوگا لیکن ہوئی لڑکی. کہا کہ پروردگار انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, پروردگار یہ جو میری لڑکیاں ہوئی ہیں نا, میری یہاں پیدا ہوئی ہے, اب تو پیدا ہو گئی لڑکی, تو میں پروردگار اس لڑکی کو بھی اور اس کی نسل کو بھی شیطان کی طرف سے, شیطان سے بچاتے ہوئے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. 3 مرحلے ہیں جناب مریم کی پرورش کے. فرمایا پروردگار عالم نے سورہ آل عمران, تقبلها ربها بقبول حسن, خدا نے بڑے اچھے طریقے سے جناب مریم کی ماں کے اس جملے کو قبول کیا. جس طرح سے خدا جناب مریم کی ماں کے دعا کو قبول کرے گا, اسی طرح سے خدیجہ کی دعا کو بھی قبول کرے گا. مجھے جواب دیجیے, خدیجہ کس کی مددگار ہے؟ رسول خدا کی. رسول کے 2 مددگار ہیں, خواتین میں خدیجہ, مردوں میں تو آپ جانتے ہیں کہ جس کی ولایت کا دم بھرتے ہیں. اور بھی ہیں, جناب ابو طالب ہیں, جعفر طیار ہیں, حمزہ ہیں, میں کسی اور حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو اب آپ بتائیے مجھے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کی ماں کی بات کو سنا. یہ میرے الفاظ بھی ہیں, اس میں ترجمے کو آسان کرنے کے لیے آپ سنتے رہیے گا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ, خدا نے بڑے اچھے طریقے سے, جب خدا کہے جو خوبصورتیوں کا خالق ہے کہ ہم نے مریم کی ماں کے اس جملے کو خوبصورتی کے ساتھ قبول کیا, وہ قبول کر لے کافی ہے. خوبصورتی کے ساتھ قبول کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب مریم کی ماں کے اس جملے کو خوبصورتی کے ساتھ قبول کر رہا ہے, اور مریم بڑی ہوئی اور عیسیٰ کی ولادت ہوئی, عیسیٰ حیات بانٹتے ہیں, اتنی خوبصورتی کے ساتھ قبول کیا, تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ خدیجہ کی دعا کو کس خوبصورتی سے قبول کرے گا, فاطمہ کی دعا کو کس خوبصورتی سے قبول کرے گا, محمد مصطفیٰ کی دعا کو اپنی اولاد کے سلسلے میں کس خوبصورتی سے قبول کرے گا. اگر مریم کی ماں کی سطح پر فاطمہ کی دعا کو قبول کرے, پروردگار تیری عدالت پہ حرف آئے گا. رسول خدا کی دعا کو مریم کی ماں کی طرح قبول کرے, تیری عدالت پہ حرف آئے گا. کتنی خوبصورتی کے ساتھ قبول کرے گا کہ کہا خدا نے میری زبان میں کہ دیکھو ہم نے مریم تمہاری ماں کی بات کو بڑی خوبصورتی سے قبول کیا. مریم عطا ہوئی, مریم کے پاس عیسیٰ عطا ہوئے, لیکن محمد مصطفیٰ کی دعا کو ہم اس خوبصورتی سے قبول کریں گے کہ جو تمہارا بیٹا ہے نا مریم کا عیسیٰ, وہ آ کر اس خوبصورتی کے پیچھے نماز پڑھے گا جو رسول خدا کی خوبصورتی. یعنی عرش الہی پر نماز جاتی ہے امام کے ذریعے. کہا کہ عادل ہونا چاہیے, عادل نہیں ہے, نماز یہیں رک گئی. غلط ہے, تم نے فاسق نہیں پڑھ سکتے نماز. اچھا شرائط ہے اپنی. پھر کہا کہ دونوں امام برابر ہیں. کہا کہ جو فقی ہے اس کے پاس جاؤ. کہا دونوں فقی برابر ہیں. کہا یہ ہے تو جاؤ, یہ جاؤ, یہ جاؤ, دونوں برابر, دونوں برابر, دونوں برابر, ہر لحاظ سے تقوی میں, فضیلت میں, علم میں.
وہ بھی آیت اللہ، یہ بھی آیت اللہ، وہ بھی آیت اللہ اور یہ بھی آیت اللہ، کیا کروں؟ کہا کہ توجہ کیجیے گا، دونوں برابر ہیں؟ کہا ہر لحاظ سے ہاں۔ کہا اب دیکھو کہ میں معذرت چاہتا ہوں، جملہ کہتے ہیں شرم بھی آ رہی ہے، دیکھو سید کون ہے، یعنی ہر چیز میں برابری اگر ہو تو سید کون ہے اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، ہر چیز برابر ہو اگر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، پہلا مرحلہ خدا نے خوب توجہ کرنا عزیزان گرامی، خدا کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سننا، خدا نے قبول کیا اس جملے کو قبول حسن، حسن مطلب خوبصورتی کے ساتھ، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اب تو مریم پروان چڑھیں گی، قبول کیا، مریم کی پرورش کیسے ہوگی؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، قبول بھی کیا خوبصورتی کے ساتھ، پروان بھی چڑھایا خدا نے خوبصورتی کے ساتھ۔ بے یار و مددگار مریم کو پھر بھی نہیں چھوڑا، وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا سے کہا کہ مریم کی جا کے پرورش سنبھالو۔ کون زکریا؟ ابھی سورہ مریم جب پڑھوں گا سورہ انبیاء تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کون زکریا اور کس مقام پر۔ ہو سکتا ہے میں بہت ساری باتیں چھوڑ بھی دوں، اگر میں دیکھوں گفتگو کی منزل تک آپ پہنچ گئے تو میں بہت سی باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں۔ تو کہا سرکار ایک بات، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، سورہ صاد، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان کا تحفہ عطا کیا، ہم نے مریم کی ماں کو مریم کا تحفہ عطا کیا، ہم نے زکریا کو یحییٰ کا تحفہ عطا کیا۔ داؤد کو جب سلیمان عطا ہوئے، داؤد کے بیٹے جناب سلیمان، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان کا تحفہ عطا کیا۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے کا تحفہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی کا تحفہ دیتا ہے۔ اس میں فاسق، فاجر، کافر، مسلم، ایتھیسٹ، زندیق، ملحد سب شامل ہیں، لیکن جب داؤد کو سلیمان کا تحفہ دے گا تو اسی طرح سے دے گا جس طرح سے سب کو دیتا ہے۔ فرمائے نعم العبد، کیا کہنے داؤد کے، کتنا بہترین بندہ تھا ہمارا پروردگار، داؤد تیرا بہترین بندہ تھا، لیکن یہ بتا وہ پیغمبر کہ جس کی پیغمبری کے آگے تمام پیغمبروں کی پیغمبری ہیچ ہے، اس کے لیے تو کیا لفظ استعمال کرے گا؟ اگر تو نے داؤد کو سلیمان عطا کیا ہے اور یہ کہہ کر عطا کیا ہے کہ ہمارا بڑا بہترین عبد تھا، ہمارا بہترین بندہ تھا داؤد، ہم نے سلیمان عطا کیا، جب سلیمان عطا کیا جنوں کو سلیمان کے تابع کیا، شیاطین کو سلیمان کے تابع کیا، ہوا کو سلیمان کے تابع کیا، پرندوں کو سلیمان کے تابع کیا۔ یہ داؤد کو تحفہ ملا سلیمان کا، کیونکہ داؤد بڑے اچھے بندے تھے، ہر چیز کو سلیمان کے تابع کیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول خدا کتنے اچھے بندے ہیں؟ اگر رسول خدا کو جو اولاد ملے اور کہے خدا دیکھو فاطمہ، ہوا کو، شیاطین کو، جنوں کو ہم نے تمہارے تابع کیا، جانور، علمنا منطق الطیر، ہم نے تمہیں جانوروں کی بولی سکھائی، صنعت لبوس داؤد کو سکھایا، سلیمان کو جانوروں کی بولی سکھائی، کیونکہ داؤد بڑے اچھے عبد تھے، داؤد بڑے اچھے بندے تھے خدا کے، خدا نے تحفے میں سلیمان دیا، ایک تو بیٹا دیا نیک، اور صرف نیک بیٹا نہیں دیا، نبی بنایا، صرف نبی نہیں بنایا، عجیب حکومت دی، رب حبلی ملکا لا ینبغی لأحد، پروردگار سلیمان کہنا مجھے وہ حکومت دے جو کسی اور کو تو نہ دے۔ وہ پروردگار یہ کتنا اچھا بندہ تھا سلیمان تیرا، خدا کہے گا تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو پروردگار اب مجھے یہ بتا کہ سلیمان، داؤد اتنے اچھے بندے تھے، تو نے سلیمان عطا کیا، ہوا، شیطان، جن، انس تابع کیا، جانوروں کی بولی سکھائی، دربار لگتا تھا، جن بھی ہوتے تھے، شیاطین بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، تو مجھے یہ بتا محمد مصطفیٰ تیرا اچھا بندہ تھا کہ نہیں تھا؟ اگر تھا پروردگار کہے گا نادان ہوگا وہ کیا، محمد کے بندگی کے صدقے میں تمام انبیاء کی بندگی کو قبول کیا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے جب محمد مصطفیٰ کو اولاد سیدہ عطا ہو، حسن حسین عطا ہو، اگر حسن حسین کی طاقت یہ ہو کہ جانوروں کی بولی آتی ہو، ہوا تابع ہو، شیاطین تابع ہو، جنات تابع ہو، تو یہ خدا کی عدالت ہوگی؟ وہ داؤد تھے اولاد ایسی تھی، محمد کو بھی ایسی اولاد دی، سید الانبیاء کو وہ اولاد دی کہ جو محمد مصطفیٰ کے نوکر اور خادم داؤد کو دی تھی۔ اب جو اولاد رسول خدا کو عطا ہوگی ان کے غلام پرندوں کی بولی جانتے ہوں گے،
ان کے غلام کے تابع ہوا ہوگی، ان کے غلاموں کے تابع تمام چیزیں ہوں گی۔ اب فاطمہ زہرا کی سلطنت سلیمان کی سلطنت سے کہیں آگے ہوگی۔ اور میں ایک جملہ کہوں، ارے فاطمہ کی سلطنت کی بات کیا کرتے ہو؟ فاطمہ کے بیٹے حجت ابن الحسن کی سلطنت یہ ہے، فاطمہ کے بیٹے کی سلطنت یہ ہے، فاطمہ کے شوہر کی سلطنت یہ ہے، فاطمہ کے حسن حسین کی سلطنت یہ ہے۔ سنو فاطمہ کے شوہر کی سلطنت، ابھی سیدہ کو کیا سمجھو گے؟ یہ رسول کی بیٹی ہے، کہاں داؤد، کہاں سلیمان، کہاں فاطمہ زہرا، کہاں محمد مصطفیٰ۔ تم بھیجے محمد علی برسمت شہزادی کونین بابا نے بلند صلوات۔ بھائی بیٹھا کتنے رہتا ہوں؟ ابھی یہ بلند سے بلند 12:35 12:37 ٹھیک، شکریہ۔ نعرہ حیدری، مولانا کس تفسیر سے پڑھنا؟ کسی تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، کس حدیث میں؟ کسی حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں۔ میرا تو سوال ہے نا، محمد سید الانبیاء وہی چیز ملے گی؟ ایک جگہ فوجی جاتا ہے، دشمن کے 2 سپاہیوں کو مارتا ہے، اس کو لاکھوں انعام ملتا ہے، تم نے مارا، پلاٹ ملتا ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے پوری بٹالین کو تباہ کر کے آتا ہے، اس کو بھی 2 لاکھ روپے انعام، اس کو بھی 200 گز کا پلاٹ، پوری بٹالین تباہ کر کے آیا دشمن کی ہے۔ ایک پائلٹ نے، فائٹر پائلٹ تھا، 11 جہاز مار دیے، آپ کے بہت شکریہ، مہربانی، گھر چلے جائیے رکشا پکڑ کے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اس کی خدمت کے حساب سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ زہرا کی سلطنت، شوہر کی سلطنت اگر پوچھتے ہو تو کیا مملکت، کون سی مملکت؟ دیکھیے شوہر کی سلطنت اگر پوچھیں گے نا تو وہ مملکت ہے جس کی کوئی حدود نہیں ہے، جس کی کوئی زمین نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ، مجھے سمجھانے تو دیجیے پہلے آپ۔ جس کی کوئی زمین نہیں ہے، حدود نہیں ہے، وہ کون سی مملکت ہے؟ علی بن ابی طالب اکیلے شہنشاہ ہیں وہاں کے۔ کون سی مملکت ہے؟ احد کے میدان میں ملی تھی، اتری تھی تلوار آسمان سے، لا فتح الا علی۔ جوانوں کی سلطنت ہے نا، کائنات میں جوان پھیلے ہوئے، جہاں جہاں جوان اور جوانی ہے وہاں جوانوں کا ماحول ہے، جہاں جوانی ہے ان سب کا مالک علی بن ابی طالب ہے۔ اب آپ چھینتے رہیے علی بن ابی طالب سے زمین کو، یہ زمین ہے ہی نہیں، مملکت لا فتح کا شاہ علی بن ابی طالب ہے۔ نعرہ حیدری، اور نعرہ پنتنی سوالک نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ ماشاء خوش نفس رسول بلند صلوات۔ وہب نا، جب اب گفتگو عجیب اتنی واقعا کہاں سے میں سمیٹوں، کہاں سے بات کروں؟ بخدا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، واقعا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کیا اولاد دی ہے پروردگار عالم نے رسول خدا کو۔ اسی اولاد رسول کو اپنے خون میں شامل کرو، محبت کو، اسی کے ساتھ موت آئے ہم سب کو، اسی کے ساتھ قبر میں اتنے، پہلی رات قبر کی اسی محبت کے سائے گزرے، پل صراط، میزان، تطایر کتب، تقسیم جنت و جہنم یہی پنجتن کی محبت کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ حسن حسین کی محبت کے ساتھ انشاءاللہ خدا آپ کو زندہ رکھے، خدا آپ کو موت دے، آپ کے گھروں میں پروردگار عالم حسن حسین کا نور لے کر آئے، صلوات اللہ وسلام علیہم۔ تو پروردگار عالم نے کیا کیا جن کام کرتے ہیں، شیاطین کام کرتے ہیں، نعم العبد۔ زکریا کی دعا دیکھو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار اکیلا مت چھوڑیو، تو بہترین وارث ہے، ہر ایک کا وارث تو ہے۔ اس دعا کے اندر خود اتنی عجیب گفتگو ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا نہیں، کیونکہ پھر وقت لگے گا، کہ زکریا نے کہا پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑیو، البتہ بہترین وارث تو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار میں تجھ پر توکل کے سے ہٹا نہیں ہوں، میرا تجھ پر توکل ہے، بہترین وارث تو ہے، لیکن مجھے ایک اولاد چاہیے، مجھے ایک اولاد، وارث تو ہے۔ وَوَهَبْنَا، ہم نے زکریا کو کیا دیا؟ یحییٰ، ہم نے زکریا کو وحی تحفہ دیا، کس کا؟ یحییٰ کا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ یحییٰ کے دل میں امنگ کیسے آئی؟ یہ سورہ انبیاء کا قصہ ہے، چلو سورہ مریم میں
کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. پروردگار کاف ہا یا عین صاد، یہ کاف ہا یا عین صاد تو وہ جانے ہستی کہ جس کے دسترخوان سے ہم اور تم چن چن کے کھا رہے ہیں، جس کا صدقہ، اور جس کے دروازے کے آگے تبسپس کرتے ہیں. تبسپس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تبسپس کتا جب اپنے مالک کے آگے دم ہلاتا ہے نا وفاداری کے اظہار کے لیے. اچھا بعض اب تم نے خوشی سے سنا تو ذرا یہ سن لو تبسپس کا. ایک ہوتا ہے سگ جو نگہبانی دیتا ہے مالک کے دروازے کو، مالک کے لیے لڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، بھیڑ جاتا ہے. ہم وہ تو نہیں ہیں بھائی، ہم اسی دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں. مالک جب آتا ہے نا تو ہم اس کے قدموں میں لوٹ جاتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں. کسی کام کے ہیں نہیں تیرے لیکن محبت تجھ سے کرتے ہیں. تو مالک خوش ہو کر ایک ٹکڑا دیتا ہے. اس سے زیادہ ہماری کم از کم میری تو اوقات نہیں ہے. کہاں جس جگہ پہ ابو الفضل عباس، سلمان فارسی، کہاں کس گنتی میں نہیں ہے. ایک گفتگو ہے، خدا ایک آدھ جملہ قبول کر لے، یہاں پر کوئی لے کے کچھ اٹھ جائے، قبر قیامت، بس یہ. اس کے علاوہ درود بھیجو محمد علیہ وسلم. اور مجلس آپ کی دعا سے چلتی ہے. یہ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ والی مجلس بنی کیسے ہے تو آپ شاید یقین نہ کریں، اس لیے نہ بتاؤں تو بہتر. درود بھیجو محمد علیہ محمد. کاف ہا یا عین صاد. یاد کرو اس وقت کو، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. عجیب جملہ ہے کہ جب اے حبیب تیرے رب کی رحمت نے زکریا کو یاد کیا. ہمیشہ بندہ خدا کی رحمت کو یاد کرتا ہے. یہ زکریا میں کیا خصوصیت ہے کہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، تیری رحمت نے، پروردگار کی رحمت نے زکریا کو یاد کیا. اور زکریا نے جب بھی رحمت خدا کی آتی ہے انسان دعا کرتا ہے، یاد رکھیے گا. تو زکریا نے کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. پروردگار بال سفید ہو چکے ہیں، میں بالکل بڑھاپے کی حدود کو پہنچ چکا ہوں، یوں سمجھ لیجیے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. پروردگار میں نے کبھی تیری دعا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کی ہے. اب شقیہ کا معنی کوتاہی سمجھ لو. پروردگار مجھے ایک اولاد چاہیے. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. جب دعا کی ملائکہ نے پکار کر آواز دی زکریا کو اور زکریا محراب عبادت میں کھڑے تھے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ. ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، ایک بچے کی. اور اس کے بعد جناب یحییٰ کی خصوصیات تمام کی تمام. اب یہاں پر آئیے چلیے سورہ آل عمران میں دوبارہ جناب زکریا. یہ زکریا نے دعا کی تو کیوں کی؟ اگر زکریا کبھی دعا کے سلسلے میں شقی نہ تھے، کاہلی سستی سے کام نہیں لیا، تو یہ دعا یہاں کی کیوں؟ سورہ مریم جواب نہیں دے رہی، آل عمران جواب دے رہی ہے. سورہ آل عمران کو پڑھیے جا کر. جب کہا جو میں نے ابھی جملہ آپ کے سامنے پڑھا، تقبلها ربها بقبول حسن، خدا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مریم کی ماں کی دعا کو قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، مریم کو پروان چڑھایا بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اور پھر اس کے وَكَفَّلَهَا زکریا. یہاں تک خدا کی مشیت تھی، پروان چڑھایا زکریا کے ذریعے. نبی کو خدا ہمیشہ اپنی مشیت کے تحت چلاتا ہے اور کسی مومن کو بھیجتا ہے کہ نبی کو بچاؤ. یہ زکریا نے مریم کے ساتھ کیا تو آپ کا رسول کس کے گھر میں پلا بڑھا؟ تقبلها ربها بقبول حسن، قبول حسن، خوبصورتی کے ساتھ قبول کیا. اچھا خدا قبول کرتا ہے، قبول میں خوبصورتی کہاں سے؟ کیونکہ جس طرح سے خدا قبول کرتا ہے نا، نتیجہ بھی اسی طرح سے آتا ہے. آپ عزاداری میں آتے ہیں، ایک دفعہ خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں، دل کو پاک کر کے محمد آل محمد پہ درود بھیج کے گھر سے چلتے ہیں، زیارت آل یاسین پڑھ کے وضو میں آتا ہے. کوئی کہتا ہے میں جا رہا ہوں، ماں کو ناراض کر کے نہ جاؤں، بیوی بچوں کو ناراض کر کے نہ جاؤں، حلال کمائی محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے، تھکا ہوا ہے،
اپنے آپ کو رگڑ دیا ہے پورے دن اس نے، اب آ رہا ہے. تو یہ جو ایسا میرا مومن بھائی آیا اس مجلس میں، اس کو ثواب وہی ملے گا جو مجھ کو ملا؟ نہیں، میرے ثواب کی کوئی حقیقت ہی نہیں. گاڑی دروازے پر بیٹھی ہے، مولانا پانی چاہیے، چائے چاہیے، میری اس عبادت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے آپ کی عزاداری کے مقابلے میں. آپ کے مقابلے میں یہ کوئی تکلف میں نہیں کہہ رہا، کوئی حقیقت نہیں ہے میری اس، مگر یہ کہ آپ دعا کریں. اور پھر کہا کفلھا زکریا، زکریا نے پرورش کی ذمہ داری کو سنبھالا. اب مریم بیت المقدس میں اور عبادت کر رہی ہیں، 10-12 برس کی مریم. اور اس کے بعد کلما دخل زکریا علیہ المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی محراب عبادت میں جاتے تھے مریم کے پاس، خالو تھے زکریا مریم کے، جب بھی جاتے تھے وجد عندها رزقا، مریم کے پاس عجیب قسم کا رزق دیکھتے تھے، انار، سیب، مجھے نہیں پتا کیا تھا. وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا، تھے پیغمبر پریشان ہو گئے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ نہ تمہارے پاس کوئی پھل دینے آیا، نہ تم باہر گئی ہو، ہم نے لا کر نہیں دیا، یہ آیا کہاں سے؟ قالت، مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مریم کی ماں کس مرحلے پر تھی؟ مریم کے پاس پھل آئے گھبرا جاتی، چونک جاتی، دل کی حرکت بند ہو جاتی. اگر آپ دیکھیں چھت پہ سے پھل آ رہے ہیں، زمین میں سے پھل نکل کے آ رہے ہیں، مریم کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خدا کی طرف سے آ رہے ہیں. اور مریم کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے آ رہے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی ولایت کے مرحلے پر خواتین ہوتی ہیں، عجیب و غریب واقعات دیکھ کے ڈرتی نہیں ہیں. یہ تو مریم پھل دیکھ کے نہیں ڈری تھی. نہ کوئی خاتون ولایت کے مرحلے پر دیوار پھٹی تھی بھاگ جاتی. گڑگڑاہٹ کی آواز آئی ہوگی، دیوار پھٹی، زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ اچھا اندر نہیں جاتی، مردوں کو بلا کے لاتی، خانہ کعبہ گرنے والا دیکھو. معاہدہ تھا پہلے سے خدا کے ساتھ. معاہدہ جب بھی ہوتا ہے انسان گھبراتا نہیں ہے. جب مریم کے پاس پھل آ رہا ہے نہیں گھبرا رہی، تو مثال مریم عیسیٰ کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد اللہ غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ماں ہے. کہاں عیسیٰ، کہاں علی ابن ابی طالب؟ یہ نفس رسول ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے. محمد آل محمد بلند صبر طریق سلوات. یہاں تک ساتھ ساتھ ہے نا آپ لوگ میرے؟ داؤد سلیمان کا قصہ سنا؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کے؟ آپ سب کی آگے جو بیٹھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے ایک دوست کے مولانا پیچھے والوں سے بھی ذرا حال احوال کر لیا کیجیے. وہ پیچھے والے مجھے نہیں پتا بیچاروں تک آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. برار والا کہہ رہا ہے مولانا پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر قصے سنا رہے ہیں، مسجد سننے آئے تھے. تو پیچھے والوں تک آواز آ رہی ہے، صاحب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت بڑی مہربانی، شکریہ. تو جب دیکھا کہاں سے آیا، کہا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. خدا کے قربان جاؤں، خدا کے قرآن کے قربان جاؤں، خدا نے تمام مسائل کو یہاں حل کیا ہے آل عمران میں. نہ سورہ انبیاء میں خدا نے حل کیا ہے، نہ سورہ مریم میں حل کیا ہے سورہ آل عمران میں. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پھر زکریا کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی. تب زکریا نے خدا سے دعا کی ہے. یہ تڑپ ہوئی کیوں؟ یہ تڑپ اس لیے ہوئی کہ میری اولاد نہیں ہے، یہ مریم ہے، رزق آ رہا ہے آسمان سے. ہنالک، جب دیکھا پروردگار تو اس بچی کو کہ جو نہ ولایت کے مرحلے پر ہے، جو نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے، عبادت کر رہی ہے، اور اس کی عبادت اتنی بلند ہو گئی کہ تو اس کو پھل دے رہا ہے، تو ایک دفعہ دل میں حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، پروردگار کی نعمتوں کی جانب متوجہ ہوئے. اب آپ سمجھ میں آ رہا ہے آدم کا قصہ؟ متوجہ ہوئے کہ پروردگار ہنالک، خدا نے یہ کہا ہنالک، وہاں اس مقام پر جب تڑپ پیدا ہوئی تو دعا، پروردگار عالم سے دعا کی زکریا نے، پروردگار رب ہب لی، پروردگار اپنی طرف سے ایک اولاد مجھے بھی دے، عطا کر.
آپ سن رہے ہیں بات کو ختم کروں قصے کو, میں آگے نہیں بڑھوں گا. بس کیا دیکھا پروردگار عالم نے داؤد میں؟ کیا دیکھا؟ دیکھیں بہت دھیرے دھیرے بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. داؤد کو دیکھا پروردگار نے, بڑا اچھا بندہ ہے, سلیمان دے دیے, سلیمان کو پیغمبر بنایا. سلیمان کو کیا کیا دیا؟ شیاطین قابو میں کیے, جن قابو میں کیے, ہوا قابو میں کی, تمام کی تمام چیزیں قابو میں کی. غدوہا ورواہا شہر, ہوا چلائی ایسی ایک مہینے میں, سلیمان ادھر سے ادھر. مشہور ہو گیا صاحب سلیمان, جناب سلیمان کا تخت, جناب سلیمان کا قالیچہ, اور پھر اس کے تمام واقعات. اچھا, زکریا نے دیکھا مریم کے پاس نعمتوں کو, دل میں تڑپ پیدا ہوئی, دعا کی, خدا نے یحییٰ دیا. مریم کی ماں تو نہ پیغمبر تھی, نہ نبی تھی, نہ امام تھی. پروردگار کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے تو پروردگار نے احسان یہ کیا تقوی کو دیکھتے ہوئے مریم کی مادر گرامی کے, کہ قبول بھی کیا خوبصورتی سے, پروان بھی چڑھایا خوبصورتی کے ساتھ, اور چھوڑا نہیں اپنی مشیت کے سہارے پر. زمینی دنیاوی لحاظ سے, بشری لحاظ سے زکریا کی ذمہ داری ڈالی, ہے کہ نہیں؟ یہ مجھے بتاؤ, پھل زمین پر تھے نا, زمین پر دیکھا تھا نا پھل. بیت المقدس بقول آپ نے ہو گیا, مجھے یہی کہنے دیجیے, بیت المقدس کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے نا. پھل جو دیکھے تھے انار, سیب, انگور, آڑو, امرود, ناشپاتی, یہی دیکھا ہوگا نا. زمینی چیزیں دیکھی نا. دعا کی اس زمینی چیز کو دیکھ کر تڑپ پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تڑپ پیدا ہوئی میرے بھائی کہ نہیں ہوئی زمینی چیز کو دیکھ کر. اور ایسی تڑپ پیدا ہوئی کہ خدا نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور زکریا کو یحییٰ دیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ پیغمبر کہ جو عبد مطلق کے مرحلے پر ہو, آخری نبی ہو, تمام انبیاء کا نبی ہو, دنیا میں رہے تو گفتگو کرے خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. یہ زکریا نے زمینی پھل دیکھے تھے زمینی صورت میں تو دعا کی, خدا نے دعا قبول کی. آخری نبی جب معراج پہ جا کر, آخری نبی جب معراج پہ جائے گا, وہاں نہ سیب ہے, نہ آڑو ہے, نہ انگور ہے, اگر ہے تو ذات خدا ہے, اگر ہے تو محمد مصطفیٰ ہے, اور اگر ہے تو خدا کا علی کے لہجے میں گفتگو کرنا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, محمد آل محمد, بلند ترین سلوات. برائے خوشنودی رسالت للعالمین, رسول رب العالمین, بلند سے بلند صلوات. وہاں نہ سیب ہے, نہ آڑو ہے, نہ انگور ہے, مادہ وہاں ہے ہی نہیں. جو مادے کو دیکھ کے دعا کرے, نسبت کو دیکھے خدا سے. انگور رکھے تھے مثلا, انگوروں کو دیکھ کے, زمینی انگور آئے تھے بھیج سے, لیکن زمینی انگور کی صورت میں آئے تھے. ان کو دیکھ کر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو, خدا کا ہم نے دیا. اور کیا یحییٰ کی صفات بتائی پروردگار عالم نے. دو پیغمبر ہیں جن کے بارے میں کہا ہے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم ابعث حیا و یوم اموت و یوم ابعث حیا. دو پیغمبر, ایک عیسیٰ ایک یحییٰ, جن کے بارے میں یہ بات کہی. اور اس کے بعد جناب یحییٰ کا ایک خاص تعلق ہے امام حسین کے ساتھ. اشارتاً کیا کہ گزر جاؤں گا. جب جناب زکریا نے مصائب سنے امام حسین علیہ السلام کے, تو کہا اپنے بیٹے کے لیے زیادہ محبت ہے یا آخری پیغمبر کے؟ کہا آخری پیغمبر کے بیٹے سے. کہا کہ پھر کہا مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے جس کو شہید کیا جائے, اس کے غم میں رہوں. پھر اس کے بعد امام حسین کے غم میں روتے تھے زکریا. مختصر جلدی جلدی بتایا آپ کو. اچھا, رسول خدا گئے عرش پر, معراج پر, کہاں کسی کو نہیں پتا سوائے خدا کے. وہاں پر رسول خدا نے, یہاں زکریا نے انگور, سیب, انار, کیا نہ جانے دیکھا, دعا کی. رسول خدا نے وہاں کیا دیکھا؟ قرآن سے پوچھو کیا دیکھا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی کہاں سے کہاں تک، کیوں لے کر گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آخری حبیب کو، اپنے آخری پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. یعنی وہ نشانیاں اگر زمین پر آنے کے لائق ہوتی تو خدا بھیج دیتا. وہ عرشی نشانیاں ہیں اور ہم دکھائیں گے. ہم لے کر آئے کس مقام پر؟ عبودیت محض ہے رسول، یعنی بندہ بن کر گیا، اپنی نشانیاں دکھلائیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، ان نشانیوں کے دکھلانے کے بعد جو اولاد ختمی مرتبت کو عطا ہوگی وہ زکریا کے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی، وہ عیسیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی، وہ داؤد اور سلیمان کی طرح نہیں ہو سکتی. وہ ہوگی تو کون ہوگی؟ وہ ایک ہوگا حسن مجتبی السید الطیب الزکی حسن ابن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور دوسرا بیٹا ہوگا حسین ابن علی شہید کربلا. یہ دونوں بیٹے ہوں گے. ان کی معراج کیا ہوگی؟ ان کی معراج ہوگی تو کیا ہوگی؟ بتایا ہی نہیں کبھی. نعرہ حیدری. آخری لفظ جو ملتا ہے نا ہم کو حدیثوں میں، ایک ملتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ آپ کے خیال میں امام حسن امام حسین کی حقیقت کو بتلا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں تھا عربی میں. سیدہ شباب اہل الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار. اب سیدھی بات ہے، اگر آپ کو حسن حسین اچھے لگتے ہیں اور ہمیشہ دل میں تڑپ ہے مولا حسن مولا حسین کی، تو کہیں بھی ہوں گے قیامت میں وہ تڑپ جنت میں لے کر جائے گی. بھائی جنت کے جاگیردار سے آپ کی تعلق ہے نا. جو اس دل میں کینہ لے کر جائے گا حسن حسین کا، لاکھ رگڑتے رہو پیشانی کو، لاکھ حج پہ جاؤ، لاکھ زکات دو. جنت کے سرداروں سے بغض ہے، جنت میں جانا تو درکنار، خوشبو نہیں سن سکتے. اے دشمن شبیر، اے دشمن شبیر، تیرے پیروں کے پیر پہ لعنت. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. لہذا رسول خدا گئے، زکریا نے زمینی پھل دیکھ کر تڑپ گئے. رسول خدا جب وہاں گئے ہوں گے تو نور الہی کو دیکھ کر جب تڑپے ہوں گے تو پھر رسول نے کیا دعا کی ہوگی؟ اگر رسول کی دعا کی سطح سلیمان اور داؤد جیسی ہوگی، مریم کی مادر گرامی جیسی ہوگی، تو سرکار خاتم النبیین ہے. کیا دعا کی رسول نے مجھے نہیں پتا، کیا وحی کی خدا نے مجھے نہیں پتا، خدا نے نہیں بتایا. ہم نہیں سمجھ سکتے ہوا کیا. ہم تو اثر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز اگر سامنے آئی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر ہوگا تو کیا ہوگا. بیٹی ملی سیدہ نساء عالمین، نواسے ملے سیدہ شباب اہل الجنہ، داماد اور بہائی ملا امیر المومنین، امام المتقین، صاحب اللواء، قسیم النار والجنہ ملا، میزان الاعمال ملا. علی ابن ابی طالب کا ایک لقب کیا ہے؟ میزان الاعمال. یعنی علی ابن ابی طالب وہ ترازو ہے جس کے ذریعے خلقت خدا کے اعمال تلیں گے. نعرہ حیدری. محمد آل محمد، بلند تر سلوات. اب یہاں تک آپ نے بات سن لی. اب چلیے بیٹا بھیج دو سلوات. نعرہ کیا لگا رہے ہو تم؟ بھیج دو جو تھا یہاں پہ. بیچارہ بچہ آدھے رستے میں چپ ہو گیا، نہیں لگا رہا. علی 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 علی. اب چلیے رسول خدا کی بارگاہ میں جو زیارت آئی ہے ائمہ سے رسول خدا کی، اس کا مختصر سا حصہ عرض کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ بات تو پہلے کر لیجیے سیدہ شباب اہل جنہ. اس کا مطلب کیا؟ جنت کے جوانوں کے سردار. حسن حسین کا تعلق کس سے بیان کیا جا رہا ہے؟ ان دونوں شہزادوں کا. جنت میں جتنے بھی ہیں نا ان کو سردار سمجھو، یہ تمہارے سردار ہیں. ان کا خدا سے کیا تعلق ہے وہاں پہ مت آنا، تمہارے یہ سردار ہیں. یعنی جو آخری حد بتائی ان دونوں شہزادوں کی
کہ خدا مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو انہی شہزادوں کی اور ان کے بچوں کی محبت پہ موت دے، قبر میں انہی شہزادوں کی محبت کے صدقے میں نور آئے، پل صراط، ترازو، تطایر کتب، جنت جہنم، انشاءاللہ انہی شہزادوں کی محبت کے صدقے میں ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ تو ان کا رشتہ ان سے ہے، خدا سے کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے، بتایا ہی تو میں کیا بتاؤں، وہاں پہ تم نہیں پہنچ سکتے۔ اب چلیے رسول خدا کی زیارت کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اودعتہ الاصلاب الطاہرہ ثم نقلتہ منہا الی الارحام المطہرہ۔ اگر تصیف نہ ہو اور یہ صحف نہ ہو، کیا میں کہوں، پروردگار آپ نے، تو نے نبی کریم کے نور کو پاک صلبوں میں رکھا اور وہاں سے منتقل کیا ارحام مطہرہ میں، اور اس کے بعد فرمایا عجیب جملہ، رحمتاً لہ وتحننا منک علیہ۔ یہ جو تو نے کام کیا نا رسول خدا، یعنی بھائی دیکھو ہم مانتے ان کو ہیں جن کی نسلیں اگر آدم تک چلے جاؤ سوائے طہارت کے کچھ نہیں۔ تو فرمایا اس زیارت کے جملے کہ پروردگار تو نے امانت کے طور پہ رسول کے وجود کو رکھا صلب طاہر میں، وہاں سے منتقل کیا ارحام مطہرہ میں۔ خود یہ ایک نکتہ ہے کہ صلب کو کہا طاہر، رحم کو کہا مطہر۔ یہ کیا ہے؟ اب میری سمجھ میں نہیں آتی بھائی باتیں اتنی، ابھی آپ کی طرح کا سیدھا سادہ انسان ہوں، غلطی سے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری بات سن لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے مسئلہ، امام زمانہ جانے، چاردہ معصومین جانے۔ پھر فرمایا رحمتاً لہ وتحننا منک علیہ، پروردگار یہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے اپنے حبیب سے ایک بڑی خاص محبت تھی۔ ابھی حبیب آدم کے صلب میں ہیں، اللہ کو محبت ہے، ابھی حبیب اسماعیل کے صلب میں ہیں، اللہ کو محبت ہے۔ کہاں تقبلہا بقبول حسن، مریم کو ولادت کے بعد خدا نے کہا خوبصورتی کے ساتھ قبول کیا، ابھی محمد مصطفیٰ کے دادا، پردادا، پردادا کے پردادا وجود میں نہیں آئے ہیں، پروردگار محبت کر رہا ہے نور محمد مصطفیٰ سے، یعنی محمد مصطفیٰ نور کی صورت میں چلتے ہوئے آئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وجعلت لہ، عجیب جملہ ہے، عیناً عاصمۃ حجبت بہا عن مدانس العہر ومعائب الصفا، پروردگار تو نے ایک آنکھ کو رکھا، خاص آنکھ کو رسول کی حفاظت کے لیے، اور ایک خاص آنکھ کو رکھا، تو نے ایک آنکھ کو رکھا رسول کی حفاظت کے لیے، جس کے ذریعے رسول کی نسلوں میں جہاں جہاں تک رسول کی نسل گئی نہ کوئی خاتون بد کردار تھی، نہ کوئی باپ دادا بد کردار تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات کیا ہوئی؟ یہ بات ہوئی کہ دیکھو بات سنو مکے کے منافقوں اور مکے کے کافروں، پہلے اپنے گھروں کی حالت دیکھو، پھر آ کر ہمارے حبیب سے لڑنا جھگڑنا۔ اتنی نچلی ترین بات پہ تم پیچھے رہ گئے، جب یہ نور کے مرحلے پر جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ یہ تو ہم اس کے باپ دادا کی باتیں بتا رہے ہیں کہ جہاں پر نجاست نہیں تھی تم یہیں پہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر فرمایا، اب یہاں پر ایک جملہ ہے، وَلَقَدْ أَسَرَّ الْحَسْرَ وَأَخْفَى الظَّفْرَ وَتَجَرَّعَ الْغُصَّةَ، یہ تین لفظ سمجھو اس کو۔ رسول دنیا سے چلے گئے، خدا کی قسم مظلوم ترین ہستی کائنات میں رسول خدا اور امیر المومنین ہے، اول مظلوم بخدا امیر المومنین، یعنی کہ جب روایتیں پڑھتا ہے انسان دیکھتا ہے تو امیر المومنین یعنی کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے، نہج البلاغہ پڑھو دیوانے ہو جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گا ہوا کیا، زیارت پڑھو امیر المومنین کی، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہوا کیا۔ وہ ہستی امیر المومنین کہ جس سے امام صادق زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فَقُلْ لِي شَفِيًّا، اے مولا علی، امام صادق فرما رہے ہیں میری شفاعت فرمائیے۔ اب بچا کیا؟ کہاں ہم اور تم ہیں کہاں پر؟ حرم کے چوکھٹ جا کے چوم دو نا، اسی بوسے کو خدا قبول کر لے تو خوشی سے مر جائے تو انسان کم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین درک کرو اس محبت کو، اپنے وجود میں اتارو، اپنے خون میں اتارو، اپنی اولاد کو منتقل کرو امیر المومنین کی محبت کو، کہ کس طرح سے ولایت کے ذریعے تمہاری اولاد پروان چڑھے۔ اپنے بیوی بچوں کو اشربوا فی قلوب اولادکم حب علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی محبت کو اپنے بیوی بچوں کے دل میں رکھو مت، مولانا اونڈیلو ڈالو اپنی محبت علی ابن ابی طالب کو۔ اور کل کی بات، جس طرح سے عزاداری ہماری اور تمہارے شہر کی جا رہی ہے نا، سب سے پہلا نقصان جو پہنچے گا حب علی ابن ابی طالب کو پہنچے گا، اس کے ساتھ جو نقصان پہنچے گا مولا حسین کی عظمت کو پہنچے گا۔
اگر عزاداری میں گریا حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ کسی کے لیے ہو، علی ابن ابی طالب بہت غیور ہے، نجاست کو قبول نہیں کرتا. علی ابن ابی طالب کو صرف اپنے بچوں کا اور ان کے بچوں کے ساتھ جو وفادار تھے ان کا گریا چاہیے، خدا کو رسول خدا کے بچوں کا گریا چاہیے، خدا کو فاطمہ زہرا کے مصائب پر گریا چاہیے. کسی اور کو مت ملاؤ مجلس حسین ابن علی میں. سمجھو اس بات کو، اسی محبت کی وجہ سے تمہاری ولادت پاک ہوئی ہے. سمجھو اس بات کو. یہ چھوڑو ان سب باتوں کو. حسین زمان علی زمان، حسین زمان علی زمان حضرت حجت ابن الحسن ہے. یہ بات یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے، یہ بات اصول کافی کے خلاف ہے، یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہے. ابو الفضل عباس کو امام حسین نے علی زمان نہیں کہا. جرت پیدا کرو، جرت. لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا میں. جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں خاموشی سے چپل اٹھاؤ، پہنو اور نکل آؤ. طہارت جتنی طہارت ہو، جیسے ہی زمزم کے ساتھ قطرہ ملا نجاست کا، زمزم نجس. سمجھو اس بات کو. یہ جو چیزیں بات آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط چیز ہے. ہمارے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں کہیں پر فیکٹریاں لگی ہوں ہر دور میں ایک امام بنانے کو بناتے رہیں. ہمارا پہلا امام اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آخری حجت ابن الحسن. سمجھو اس بات کو. پھر اس کے بعد ہمارے مراجع علماء، یہ جو میں نے کہا نا اس کے بعد، یہ وہ بات نہیں ہے جو ہمارے اور تمہارے بعد ہوتی ہے. یہ وہ بات نہیں ہے. نور مطلق ہیں اور مراجع محترم ہیں. انہوں نے ہمیں احادیث ائمہ سے آشنا کیا. مراجع نے، فقہاء نے، مجتہدین نے ہمیں ائمہ کی باتوں سے آشنا کیا. لیکن کہیں پر بھی یہ بات آئے سمجھ لی یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے. اچھا میں غلط کہہ رہا ہوں. کہنے والے سے کہو روایت دکھا دو ذرا کہ جہاں سے یہ جواز نکلتا ہو اس بات کا. لا یوم کا یوم کی آبا عبداللہ، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. بھائی اب کسی نے کہا کہ تربت خاک شفا کو بیچا گیا. اب کسی نے مجھے بتایا نیت کیا تھی بیچاروں کی، کیا تھا سچ جھوٹ، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. یقیناً آپ کو غصہ آئے گا، برا لگے گا، ہم کو بھی برا لگے گا اگر یہ بات اس طرح سے ہو. لیکن اس میں ان لوگوں کو کہنے کا حق نہیں ہے جو کہتے ہیں کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا. آپ تو کراچی کسی بھی گلی کو کہیں کلو ارض کربلا تو کراچی بھی کربلا. تو آپ کو اتنے حساس کیوں ہیں؟ کربلا کی مٹی بھی تھی، کراچی کی مٹی بھی کربلا ہے، ہر جگہ کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے. آپ کو حق نہیں ہے اچھلنے کودنے پھاندنے کا اگر کہیں پر تربت امام حسین بک رہی ہے، کیونکہ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا. تو پھر کربلا میں رہ کیا گیا؟ عاشور کے علاوہ دوسرے دنوں میں فرق کیا رہ گیا؟ تو یہ بھی کہہ دو کلو رجل امام حسین، ہر مرد امام حسین ہے. نہ کوئی زمین کربلا ہو سکتی ہے، نہ کوئی دن عاشور کا ہو سکتا ہے، نہ کوئی شخص امام حسین ہو سکتا ہے. یہ واضح، یہ عقائد کی بات ہے. یہ میں پولیٹیسائز نہیں کر رہا مسئلے کو، بات کو سمجھو. اور نہ میں کہہ رہا ہوں لڑائی جھگڑا کرو، اپنے عقیدوں کو سیکھو. اس ممبر پہ بیٹھ کے اگر میں بعض مصلحتوں کی خاطر یہ بات بھی نہ بتاؤں تو یہ ممبر ہے کس لیے پھر؟ اگر نسلوں کی تربیت نہ ہو حسین. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ قطعاً کسی مرجع کا، کسی عالم کا، کسی ہمارے فقہا میں سے کسی کا بے احترامی نہ ہو. آپ کو کسی مرجع کا فتویٰ پسند نہیں آ رہا، عزادار کو کسی بے احترامی مت کیجئے، برے الفاظ سے یاد مت کیجئے. اس کے پاس اپنے دلائل ہیں، اس نے ایسا فتویٰ دیا جو آپ کو پسند نہیں آ رہا. آپ کو حق نہیں ہے اس کے بارے میں برے لفظ استعمال کرنے کا. درود بھیجے محمد آل محمد. لہذا کیا فرمایا امام نے اس زیارت میں؟ لقد اسر عجیب جملہ ہے، اخفى الحسرہ واسر الظفرہ وتجرع الغصہ. یہ تین لفظ سمجھو اور پھر اس کے بعد آؤں گا اولاد رسول خدا پر دوبارہ، تاکہ رسالت کے بعد امامت کی حقیقت کسی حد تک واضح ہو جائے. رسول خدا چلے گئے دنیا سے، فرما رہے امیر المومنین ایک اور حدیث میں اس زیارت میں کہ رسول دنیا سے گئے اخفى الحسرہ، دل میں کتنی حسرتیں لے کر چلے گئے. پروردگار کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا. وہ اثر الظفرہ، زفرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ٹھنڈی سانس نکلتی ہے نا حلق سے، اس کو کہتے ہیں زفرہ. یعنی رسول کو بعض مقامات پر یہ بھی نہ کر سکے رسول کہ واقعے کو سن کر کسی ٹھنڈی سانس لے لے.
کتنا ظلم ہے. کائنات کا رسول اپنی ٹھنڈی سانسوں کو چھپا کے چلا گیا. بھائی آپ کے سامنے میں کوئی غلط بات کہتا ہوں, آپ کو غصہ آ جائے, برا لگے, آپ کہتے ہیں مولانا ٹھیک ہے, یہ بھی رسول نہیں کر سکے ہمارے. وہ تجرع الغصہ, کتنے صبر کے کڑوے گھونٹ تھے جو حلق میں پھنس گئے تھے لیکن رسول نے پیے. اب اس کا مطلب ہے کہ رسول کے ساتھ یہ 3 مشکلات ہیں نا. اب پروردگار اپنے رسول کو بلانا چاہتا ہے تو رسول کو کیا دے کہ رسول سکون کے ساتھ دنیا سے جائیں. تو کوئی تو تحفہ ایسا دے گا نا کہ جو ان 3 صفتوں کی تلافی کرے گا. قرآن نے کہاں پر بات کی جو ان 3 صفتوں کی تلافی کرے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر. حبیب دل میں بڑی حسرتیں ہیں, ٹھنڈی سانس نہیں لے سکے, ہم نے کوثر دے دی, بس ٹھیک ہے یہ تو رہے گا, لیکن کوثر ایسی چیز ہے تم عبادت کا مرقع ہو, تم مجسم عبادت ہو, لیکن کوثر دے کر مطالبہ کیا فصل لربک. حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. یہ جب رب کہا جاتا ہے قرآن میں حبیب تم اپنے رب کے لیے, تو یہ رب موسیٰ کی بات نہیں ہو رہی, یہ رب ہارون کی بات نہیں ہو رہی, یہ رب محمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی یہ بچہ بیٹھا ہے دینیات کلاس میں جاتا ہے, کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا پروردگار, تو اس کے ذہن میں رب کی ایک تصویر ہوگی نا, ایک معرفت ہوگی, یہ ربی الاعلیٰ وہاں تک ہے. ایک دفعہ ابو الفضل عباس پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ, یہ جو ابو الفضل عباس کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ, تمام مجتہد فقہا کنارے پہ ہٹ جائیں, بلکہ ابو الفضل عباس کی نالین کے سائے میں آ جائیں کہیں جب عباس کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دفعہ امیر المومنین کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ, ایک دفعہ رسول خدا فرمائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. تو اب یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں یہ معرفت کے مطابق فرما رہے ہیں. اب یہ خدا وہ نہیں ہے جس کو میں اور تم سمجھتے ہیں. تو حبیب سے پروردگار عالم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, یہ ہماری عطا ہے. وہب ہم نے ہبہ کیا تھا سلیمان اور داؤد کے سلسلے میں, ہبہ کیا تھا مریم کو عیسیٰ دیا تھا, ہم نے ہبہ کیا تھا زکریا کو یحییٰ دیا تھا, لیکن یہ جو اب ہم تم کو دے رہے ہیں نا یہ ہماری عطا ہے. جب عطا کی جاتی ہے تو تشرف ہوتا ہے, شرافت ہوتی ہے. عطا میں 3 خصوصیتیں ہونی چاہیے, دینے والے کی شخصیت کو بتائے, لینے والے کی شخصیت کو بتائے, خود تحفہ بتائے کہ دیا کس نے, لیا کس نے. تو اب جو رسول کو اولاد ملے گی اس کے اندر ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ خدا کا پتہ دے گی, دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ رسول خدا کی صفات کو بتلائے گی, تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ تم رسول کی اولاد کو دیکھ کر سمجھ جاؤ گے کہ یہ مدینے میں اتنا خوبرو نوجوان ہے کون. کہا ارے یہ علی کا بیٹا رسول کا بڑا نواسا حسن مجتبیٰ ہے. محمد آل محمد بلند ترین اور اس سے آگے کی بات کیا ہوگی؟ تحفہ خود بتائے گا. تحفہ خود کیسے بتائے گا؟ کہا کہ حسن حسین سید سجاد, درود بھیجے محمد آل محمد. اصول کافی کا مولا یہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام. یہ خدا کا چہرہ. کہا کہ ماذا یقولون, یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ تو یہ سب کہتے ہیں. کہا سبحان اللہ. کہا کہ اب مختصر کر رہا ہوں, ہمت نہیں ہے. نحن وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ ہم ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ رسول کو سمجھ میں آئی, اولاد ملی. سلیمان اللہ کا چہرہ نہیں بن پائے, داؤد اللہ کا چہرہ نہیں بن پائے, زکریا یحییٰ اللہ کا چہرہ نہیں بن پائے. یہ اہل بیت ائمہ معصومین یہ خدا کا چہرہ ہے کیوں ہیں؟ بھائی آپ میرے پاس آئے, میں نے کہا خیریت؟ بڑے خوش آنے کا. مولانا بیٹے کی نوکری لگ گئی. ایک دفعہ آئے بڑے غمگین, کیا ہوا؟ مولانا بھی حادثہ ہو گیا, آ رہے تھے. تو میں آپ کے چہرے سے آپ کو سمجھتا ہوں, آپ کو سمجھتا ہوں آپ کے چہرے سے. امام اپنا چہرہ نہیں ہے, امام خدا کا چہرہ ہے. یعنی خدا اگر ناراض ہے, امام کی تیوریوں پہ اگر بل ہے, اگر امام کے چہرے پر غصہ ہے, سمجھ جاؤ خدا کا چہرہ ناراض ہے, خدا ناراض ہے. اگر امام کا چہرہ کھلکھلاتا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ کہ خدا خوش ہے. اگر امام کے چہرے پر تم آثار دیکھو غم کے, سمجھ جاؤ خدا غمگین ہے.
اگر امام کے چہرے پر آثار جس طرح کے دیکھو سمجھ جاؤ خدا کا مزاج یہی ہے۔ اب 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ حسرتوں کا مداوا، مداوا سے مطلب اب میں کیا کہوں، مشکل اردو اس کا لفظ کیا میں ڈھونڈوں۔ حسرتوں کا علاج کرے رسول خدا کی، جو کڑوے گھونٹ لیے رسول خدا نے اس کا علاج کرے اولاد، اور جو سانسیں ٹھنڈی بھرتے تھے رسول خدا اور بھر نہ پائے اس کا علاج کرے۔ یہ اولاد میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تبھی تو کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیبی ہم نے عطا کی تمہیں۔ اب رسول کی پریشانی کیا تھی؟ کاش یہ مومن ہو جائیں، اسلام لے آئیں، ختم ہو گئی بات۔ نہیں، منافقت والا اسلام لانا ہے، مومن بنے۔ اچھا پھر کیا؟ پھر یہ کہ مومن جب بن جائے نیک عمل کریں، پھر نیک عمل کے بعد موت ان کی ایمان پر ہو، پھر کیا قبر میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، پھر کیا پل صراط پر سکون سے گزریں، پھر کیا جہنم سے بچ کے جنت میں جائیں۔ یہی تو تکلیفیں تھیں رسول کو۔ رسول یہ چاہتے تھے کہ مجھے باغ مل جائے، رسول چاہتے تھے کہ میرے بچوں کو نعوذ باللہ جاگیریں مل جائیں۔ یہ تو رسول نہیں چاہتے تھے نا۔ جو چاہتے تھے پریشانی تھی، اضطراب تھا، غم تھا، قلق تھا، اندوہ تھا، حزن تھا، ملال تھا، کسک تھی، ہوک تھی، ٹیس تھی، جو بھی تھا وہ سب آپ کی خاطر تھا، میری خاطر تھا، امت کی خاطر تھا کہ امت سب سے پہلے مسلمان ہو جائے، پھر مسلمان بنے تو مومن، اور مومن بنے تو بغیر نفاق کے عمل صالح کرے، موت ایمان پر ہو، قبر میں سکون رہے، پل صراط، جنت جہنم، اور جنت میں جائیں تو بلند ترین درجے پر رہے۔ یہ قلق تھا نا رسول خدا کو۔ اب جو اولاد دے گا، اگر وہ اولاد ان تمام مراحل پہ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر رسول خدا کا مدعا تو پورا نہ ہوا۔ اب جو اولاد دی ہے اگر اس تک آ جاؤ گے تو اسلام بھی ملے گا، مزید محبت کرو گے ایمان بھی ملے گا، مزید محبت کرو گے نیک عمل ملے گا، مزید محبت کرو گے دل سے نفاق نکلے گا، مزید محبت کرو گے ایمان پر موت ہوگی، مزید محبت کرو گے قبر میں نور پنجتن نازل ہوگا، مزید محبت کرو گے پل صراط پر سکون سے گزرو گے، مزید محبت بڑھے گی جب جاؤ گے نا پل صراط سے عبور کر کے تو دکھے گی اس کی صورت مبارک کہ جو رسول کی بستر پر ہجرت کی رات سویا تھا، یا نار خزی ہے یا نار دائی ہے، اے آتش جہنم اس کو دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے اس کو چھوڑ دے، یہ میرا سچا چاہنے والا ہے۔ محمد بلند ترین صلوات۔ علی 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 علی۔ ابھی 3 محرم ہے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض نعرے ہمارے ماشاءاللہ سے بچے اتنی طاقت والے ہیں، لگاتے ہیں کہ ممبر پہ مولانا کا دل چاہتا ہے کہ الارم لگا کر سو جائیں، اتنے لمبے نعرے ہوتے ہیں ماشاء خدا ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ تو اب بات ختم ہو گئی میری، بڑا تھکایا آپ کو، بات واضح بھی ہو گئی۔ اب یہ تو رسول خدا کے بچوں کی بات تھی نا، اب رسول خدا کے بچوں کے قدموں کی طاقت دیکھو کیا ہے۔ اب یہ حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں ہے، کسی عالم کی بات بھی نہیں ہے، یہ ہے میر انیس۔ توجہ کے ساتھ سننا۔ اب آج جو شہادت ہے وہ مرثیہ کس کا پڑھا تھا بچوں نے یہاں پہ؟ حضرت مسلم نے عقیل کا۔ تو حر شہید ہو رہے ہیں، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، یہاں پر انیس نے فضائل پڑھے، اور یہ کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا پھر پڑھیں، اب کافی سال ہو گئے پڑھے ہوئے اس لیے میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ پڑھنا تو اچھا نہیں لگتا، پچھلے سال پڑھا ہو تو دوبارہ پڑھ لے انسان، یہ سامع کی توہین ہے ایک طرح سے، لیکن ہے بڑا عجیب مرثیہ حر کے حال کا اور حر کے بارے میں جو لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انیس فرماتے ہیں، یہ انیس کے شعر ہیں، انیس نے اپنے قلم سے یہ تصویر کا خاکہ کھینچا ہے۔ نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، حر شہید ہونے والے اد کھلی آنکھیں، نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زان ہوئے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا۔ حر کا سر حسین کے گھٹنے پہ، زانو پہ، زانو حسین کی تعریف انیس سے سنی۔ شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا،
انیس سے پوچھو کوئی جا کر کہ قبلہ جب آپ خود فرما چکے ہیں کہ نیم و چشم سے حرن رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، تو پھر دوبارہ امام حسین سے کیوں پوچھوا رہے ہیں؟ شاہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا؟ بھائی مولا کا زانو دیکھا نا، اب کیوں امام حسین پوچھ رہے ہیں؟ ایک مرحلہ ہے اسلام کا، اس کے بعد ایک مرحلہ ایمان کا، پھر ایمان کے بعد ایک مرحلہ ہے اسلام کا۔ یہ جو آخری اسلام ہے یہ اس اسلام کی طرح نہیں جو ایمان سے پہلے کا ہے۔ ایک اسلام ہے جس کے ذریعے لِيَحْقِنُوا بِهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، امام سجاد فرماتے ہیں ایک اسلام وہ ہے اب آپ کا مال جان حرام ہو گئی، دل میں نفاق ہو جان مال حرام۔ اس کے بعد مرحلہ ایمان کا کہ دل میں اسلام آ چکا، اب اس کے بعد مرحلہ اسلام کا جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام فائز تھے، اسلمت وجہا لرب العالمین، یعنی اب میں بالکل خدا کا بندہ بن چکا ہوں۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو کلمہ پڑھ کے آتا ہے، یہ وہ اسلام ہے جو ایمان کی بھرپور طاقت کے بعد آتا ہے۔ شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ اب حسین کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حسین اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں، انیس کی زبان سے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو اب تو تم نے زانو پہ سر رکھا، تم نے دیکھا ہم تمہارا سر ہمارے گھٹنے پر ہے، تو اب یہاں سے تمہاری نگاہ کو حسین کا تصرف بدلے گا۔ وہ وقت اور تھا کہ جب تم نے سر رکھا تھا، اب ہم نے پوچھا کہ کیا دیکھا، تو اب حسین ابن علی کی روحانیت تمہیں بتائے گی کہ تمہاری نگاہ کیا دیکھے گی۔ شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی، اب حر جواب دے رہے ہیں، عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے۔ عجیب جملہ، یعنی حر نے حسین کے زانو پر جیسے ہی سر رکھا، دیکھا تھا سر رکھتے وقت کہ یہ حسین کا زانو مبارک ہے، لیکن جیسے ہی حسین نے سوال کیا، حر کی نگاہوں کے آگے سے پردے کو ہٹا دیا۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ بیٹا میرا نعرہ مت لگانا، مجھے بات ختم کرنے دو بڑی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ذرا سا صبر کرو، بس مصائب کی طرف آتے ہیں۔ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بہر نثار۔ سمجھانے دو اب مجھے، باغ فردوس جنت مجھے اپنی بہار دکھا رہا ہے مولا، یہ آپ کا زانو پہ سر کیا رکھا؟ اسرار کھل گئے کائنات کے۔ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، جنت مجھے اپنی بہار دکھا رہا ہے کہ جنت اپنی خوبصورتیاں مجھے دکھا رہا ہے۔ صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، میں جنت کی نہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں جنت کے درختوں کو لہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ صاف نہریں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، جنت کے درختوں میں جو میوے لگے ہیں وہ خود میری طرف آ رہے ہیں، حر توڑ کر ہم کو کھا لو، ہم کو کھا لو، ہم کو کھا لو۔ حر نہیں لپک رہے میووں کی طرف، میوے لپک رہے ہیں حر کی طرف۔ اب آپ نے فاطمہ کے بچوں کے قدموں کی خاک کا مارکا دیکھا؟ شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار۔ اب خدا انیس کو کیا عطا کرے گا اس شعر کے عوض مجھے نہیں پتا۔ فرمایا صاف نہریں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، ہے یہ رضواں کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا؟ حر کی روح جنت میں جا رہی ہے، جنت کا دروغہ، جنت کا دربان، جنت کا گیٹ کیپر کہہ رہا ہے حر جنت میں آ چکا ہے تو دنیا کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ دنیا میں حر کوئی ایسی چیز چھوڑ کر آیا ہے جس کے آگے جنت کچھ نہیں ہے۔ کس کو چھوڑ کے آیا ہے حر؟ حسین کو چھوڑ کے آیا ہے۔ صاف فرمائے ہے یہ رضواں کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا۔ حر تو حسین کا مہمان، دیکھ تو صحیح جنت کو ذرا۔ حر جنت کی طرف نہیں دیکھ رہا، حسین کے گھٹنے کی طرف دیکھ رہا۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ مسلم بن عقیل خط لکھا، یا اہل الکوفہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی ورجلا من اہل بیتی، میں نے اپنے گھر کے قابل اعتماد شخص کو، بھائی کو تم تک بھیجا،
جو بات ہے اس کو بتاؤ، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرو۔ حر مسلم 15 رمضان المبارک کو پہنچے کوفے اور 11 ذیقعات کو گئے ہیں، پہنچے ہیں کوفے، اور 15 رمضان المبارک کو پہنچے مدینے۔ کوفے پہنچے، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام کیا مہمان بن کر، اور اس کے بعد کبھی ہانی کے گھر میں، کبھی شریک ابن آور کے ساتھ۔ یہ مسلم کی داستان۔ کوفے میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ شام سے فوجیں چل چکی ہیں اور جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کو فوجیں قتل کر دیں گی۔ بڑی بھاری تعداد میں نفری ہے، 30,000 کے قریب، مسلم کے ساتھ 15,000۔ مسلم نے اس افواہ کے پھیلنے کے بعد جب نماز پڑھائی مسجد کوفہ میں تو مسلم کے پیچھے ہزاروں لوگوں نے نماز پڑھی، لیکن جب یہ افواہ پھیلی تو مسلم نے دیکھا کہ روایت کے الفاظ مقتل کے 18 سے 20-25 آدمی تھے۔ مسلم نے کہا تم بھی چلے جاؤ، مسلم کو تمہاری حاجت نہیں ہے۔ مسلم مسجد کوفہ کے ساتھ محلہ ہے، محلہ بنی کندہ۔ جب آپ باب الصوبان سے نکلیں گے باہر تو بائیں طرف وہ محلہ ہے، وہاں یہیں کہیں مسلم گلیوں میں گھوم رہے تھے، کس کے گھر میں جائیں، تھک گئے، پیاس لگی، چبوترے پہ بیٹھے۔ توعا نام کی ایک مومنہ تھی، اس کا بیٹا گیا ہوا تھا، ابن زیاد کے ساتھیوں میں تھا، دربار میں تھا، باہر آ کر بار بار رستہ دیکھ رہی تھی۔ اب جو دیکھا تو ایک غیر مرد نامحرم بیٹھا ہے۔ کہا کہ شخص اچھی بات نہیں ہے، میں خاتون اکیلی ہوں، نامحرم ہوں، تو میرے چبوترے پر بیٹھا۔ کہا کہ اگر پانی کا ایک جام ہو سکے مجھے پلا دو، کاسا ہے آپ۔ اس مومنہ نے پانی لا کر دیا، مسلم نے پیا، وہ کاسا رکھنے اندر گئی، واپس آ کر دیکھا پھر مسلم بیٹھی۔ کہا کہ اپنے گھر کی راہ کیوں نہیں لیتا ہے شخص؟ کہا کہ میں یہاں پر پردیسی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا کہ اس وقت کوفے تجھے آنے کو کس نے کہا تھا؟ تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہیں؟ تو آخر ہے کون؟ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی محبت کو قرآن نے واجب کیا ہے، جس گھرانے کی محبت کو۔ یہ مومنہ چوکی۔ کہا کہ مزید تعارف؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین ابن علی کا سفیر۔ کہا کہ ہاں، اسے کہتے ہیں فقیہ اہل بیت، اسے کہتے ہیں وہ مومنہ جو اہل بیت کے سائے میں پروان چڑھ۔ ابھی تک نامحرم تھا لیکن اب حسین کا سفیر ہے، دروازے کھول دیے، پر کہا مولا تشریف لائیے، حجرہ دیا، کھانے میں کے لیے جا کر کچھ دیا سینی میں سجا کر، اور اس کے بعد مسلم مسلسل عبادتوں میں مصروف ہے، کبھی ذکر کی آواز، کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز، کبھی نماز۔ یہ مومنہ بار بار جا کر کمرے میں پوچھتی تھی مولا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ اس کا ملعون بیٹا تھکا ہارا مسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے شہر میں آرام کرنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ میری ماں بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے۔ کہا کہ یہاں پر کیا ہے؟ مومنہ نے ایسا کوئی وجہ بتائی کہ اس کا خیال دھیان ہٹ جائے، لیکن اس نے اصرار کیا۔ اس نے شدید قسمیں دی خدا، رسول، پیغمبر کی، کہ کسی کو مت بتانا۔ کہا کہ نہیں بتاؤں گا۔ کہا کہ ہماری مسلم نے پناہ دی۔ کہا خوشخبری، پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، کئی ہزار دینار مجھے ملیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حجرے میں جب گیا تو مسلم نے پوچھا من انت؟ کہا انا رب البیت۔ ومن انت؟ تم کون؟ میں تو گھر کا مالک ہوں۔ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ خوشی خوشی گیا رحمۃ اللہ علیہ اور جا کر خبر کر دی۔ توعا کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ توعا نے مسلم کے پاس کہا کہ مولا مجھے گلی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، آپ باہر مت نکلیے گا۔ مسلم نے جواب دیا کہ نہیں، یہ غیرت برداشت نہیں کر سکتی مسلم کی کہ ایک مومنہ کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ میں کہوں گا مسلم کاش شام غریبہ میں تم ہوتے۔ کہا کہ یبن رسول اللہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے مولا۔ مسلم نے جواب دیا ابھی میں نے اپنے چچا علی مرتضی اور جعفر طیار کو دیکھا تھا خواب میں، فرما رہے ہیں علی مرتضی کے حلم، جلدی کرو، عجلوا، ہمارے پاس جلدی سے آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم گئے۔ جنگ کی طاقت مسلم کی اتنی تھی کہ گریبان سے جس کو پکڑتے تھے اسے چھت کی جانب پھینکتے تھے، اور مسلم کے ساتھ یہ ہیلا کیا گیا کہ رسیوں کے گولے بنا کر آگ لگا کر مسلم پہ حملہ کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا خالص نوکر اہل بیت کا جو ہوتا ہے اس کو وہ اذیتیں دی جاتی ہیں کہ جو اہل بیت میں صحیح ہیں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام غریبہ میں زینب خیموں کی تپش کو برداشت کرے اور مسلم کا بدن آگ سے نہ جھلسے؟ لہٰذا ایک دفعہ مسلم جنگ کرتے جاتے ہیں، اب ایک دفعہ زخم لگے، دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹوں پہ زخم لگا، دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، عبید اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے۔ پیاس لگی ہے مسلم کو، مسلم نے پانی کا کاسا مانگا، پہلی دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، تیسری دفعہ آیا، تینوں دفعہ مسلم نے نہیں پیا۔ جب بھی پینا چاہتے ہیں خون گر جاتا ہے، فرمایا لو کان رزقا مقسوما لشربتہ، اگر میری قسمت میں پانی پینا ہوتا تو میں پی لیتا۔ میں کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کے پوتے ہو، حسین کے جانثار بھائی ہو، حسین کے بہنوئی ہو، علی ابن ابی طالب کے داماد ہو، حسین کی ہمشیرہ تمہاری زوجہ ہیں، اس خاندان سے تمہارا تعلق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا مولا پیاسا شہید ہو اور تم پانی پی کے شہید ہو؟ بس ایک دفعہ وصیتیں کی، کہا میری ایک وصیت یہ ہے کہ رسول کی بیٹیوں کو لے کر حسین ابن علی کوفے کا رخ کر چکا ہے، کوئی حسین کو خط لکھ دے کہ اب کوفے نہ آنا، کوفے کے حالات ہونا ہے۔ حکم دیا گیا قاتل کو لے کر جاؤ۔ مسلم دارالامارہ کی سیڑھیوں کو چڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ایک دفعہ دارالامارہ کی سیڑھیوں پر سے چلتے ہوئے چھت پر لے کر جایا گیا، قاتل نے تلوار چلائی، مسلم کے بدن کو دارالامارہ کی بلندی سے زمین پر پھینکا گیا۔ آپ سمجھے کہ مسلم کے بدن مطہر کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مولا مسلم آپ سے یہ کہہ رہا ہے عصر عاشور جب آپ گھوڑے سے زمین پر گریں گے نا، اس کی یاد میں تأسی کی ہے مسلم نے، آپ گھوڑے سے گریں گے، میں دارالامارہ کی بلندی سے گروں گا۔ مسلم ابن عقیل کے جنازے کی بے حرمتی کی گئی، ایک دفعہ دروازہ کوفہ پر مسلم کے جنازے کو ٹھک۔ مولا حسین کا ایک چاہنے والا کہتا ہے میں نے مسلم کے جنازے کو کوفے کے دروازے پر آویزاں دیکھا، گھوڑے پر سوار ہوا، حسین ابن علی کی بستی کو ڈھونڈتا ہوا گیا کہ حسین کا کاروان قافلہ کہاں رکا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں گیا، حسین کے کاروان کو دیکھا، خیمے نصب ہیں، بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا وجہ۔ میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا وجہ، مجھے حسین کا خیمہ بتا۔ کہا کیا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ بتانا یہ ہے کہ حسین کا جو بھائی تھا نا مسلم، میں اس حال میں نکلا کوفے سے کہ مسلم کے جسد کو دارالامارہ سے پھینکا گیا، مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ جیسے یہ جملہ کہنا تھا ایک بچی غش مار کے گر پڑی، چیخ مار کے غش آ گیا۔ کہا یہ اس بچی کو کیا ہوا؟ کہا تو نے غضب کر دیا، یہ مسلم کی بیٹی تھی۔ حسین ابن علی آئے ہوں گے۔ عزیزو جب بڑا رحیم و کریم کوئی انسان ہو اور کسی یتیم بچی کو دیکھے معصوم، تو کیا کرتا ہے؟ گلے لگاتا ہے نا۔ یہ تو حسین کی بھانجی ہے، علی مرتضیٰ کی نواسی ہے یہ بچی۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے یقیناً آغوش میں دیا ہوگا، رخساروں کا بوسہ دیا ہوگا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، بچی کو کلیجے سے لگایا ہوگا کہ نہیں لگایا ہوگا؟ بچی نے باپ کی یاد میں حسین کی باہوں میں آنسو بہائے ہوں گے، گریا کر کر کے بچی کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ پھر دل یہ میرا کہتا ہے کہ حسین نے مولانا زینب کے پاس بھیجا ہوگا، بی بی رباب ہیں، بی بی فرما ہیں، فضہ ہیں، تمام خواتین نے گلے لگایا ہوگا، بچی نے جی بھر کے گریا کیا ہوگا۔ میں مسلم کی بیٹی سے ایک جملہ کہوں گا، میں کہوں گا میری آقا زادی آپ کے نصیب کتنے اچھے تھے، یتیمی کے بعد پہلا تحفہ حسین کی آغوش ملی، حسین کا بوسہ ملا۔ ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے حسین کی یتیم بچیاں سکینہ اور رقیہ، ارے رخسار تماچوں سے لال ہیں، کانوں سے لہو بہ رہا ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی ہے، کوئی نہیں جو مدد کرے۔
اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. ساتھ مل کر آپ سب لوگ میری دعا پڑھیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا محافظا وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار تجھے واسطہ مسلم ابن عقیل کے یتیم بچوں کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کے یتیم نواسے نواسیوں پوتوں اور پوتیوں کا، تجھے واسطہ مولا حسین کے یتیم بچوں کا. اس سے بڑھ کر کوئی قسم ہمارے پاس نہیں ہے. پروردگار ہماری اس خدمت کو حضرت حجت کی بارگاہ میں سب تو ضبط فرما. پروردگار اس مجلس کو مولا امام زمانے کے لیے پرسے کے لائق بنا. حضرت حجت کے لیے مرہم دل قرار دے. پروردگار ان کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم.